think this is most unfortunate that India tried to threaten to stop our flow of water to Pakistan. This is not possible, this was never possible, and this will not be possible, inshallah. We are making proper arrangements to ensure that India never ever does it. مکمل بندوبست کر رہے ہیں کہ بھارت سنتاس معاہدے کی خلاف ورزی نہ کر سکے. بھارت پاکستان کا پانی روکنا چاہتا ہے جو کبھی نہیں ہو پائے گا. بھارت کا پانی کو ہتھیار کے طور پر استعمال کرنا افسوسناک ہے. وزیر اعظم شہباز شریف کا لاچن میں پاکستان، ترکی اور آذربائیجان کا سہ فریقی اجلاس سے خطاب. کہا کہ امن کے خواہاں ہیں اور ہمیشہ امن کی بات کی. بھارت کے ساتھ پانی اور مسئلہ کشمیر سمیت تمام مسائل مذاکرات کی میز پر بیٹھ کر حل کرنا چاہتے ہیں. بھارت نے پہلگام واقعے کا کوئی ثبوت نہیں دیا، نہ ہی پاکستان کی غیر جانبدارانہ تحقیقات کی پیشکش قبول کی. وزیر اعظم نے بھارت سے کشیدگی میں پاکستان کی مکمل حمایت پر ترکی اور آذربائیجان کے صدور کا شکریہ ادا کیا. کہا کہ پاکستان، ترکی اور آذربائیجان سہ فریقی تعاون کو نئی بلندیوں کی جانب لے جا رہے ہیں. کشمیر، نگورنو قرباخ اور قبرص پر ایک دوسرے کی حمایت تعلقات کی مضبوطی کا اظہار ہے. آذربائیجان کا پاکستان میں $2 ارب کی سرمایہ کاری کا اعلان. سہ فریقی اجلاس سے خطاب میں آذربائیجان کے صدر الہام علیوف نے کہا ہے کہ پاکستان میں سرمایہ کاری کے لیے منصوبوں کا جائزہ لیا جا رہا ہے. صدر علیوف کا کہنا تھا کہ پاکستان اور بھارت کے درمیان کشیدگی انتہائی پریشان کن تھی. تنازعات کو پرامن طریقے سے حل کرنا چاہیے. پاکستان، ترکی اور آذربائیجان کے درمیان دفاعی شعبے میں تعاون کے وسیع امکانات ہیں. تینوں ممالک کا دفاعی تعاون علاقائی استحکام کے لیے اہم ہے. ترک صدر رجب طیب اردوان نے کہا ہے کہ پاکستان اور بھارت کے درمیان جنگ بندی باعث اطمینان ہے. امید ہے سیز فائر مستقل امن میں تبدیل کیا جائے گا. ترک صدر کا کہنا تھا کہ تینوں ملکوں کے درمیان یکجہتی خطے کے لیے انتہائی اہم ہے اور وہ اسٹریٹجک شراکت داری مضبوط بنانے کے خواہاں ہیں. جلد ہی تینوں ملکوں کے وزرائے خارجہ باہمی تعاون کو آگے بڑھانے کے لیے ملیں گے. وفاقی وزیر اطلاعات عطا اللہ طارق نے کہا ہے کہ معرکہ حق کے بعد پاکستان کی اہمیت مزید بڑھ گئی. وزیر اعظم شہباز شریف اور فیلڈ مارشل عاصم منیر بھارت سے فتح کے بعد بین الاقوامی دوروں پر ہیں اور بھارتی وزیر اعظم مودی اپنی خفت مٹانے کے لیے بیانات دے رہے ہیں. پہلگام واقعہ اور اس کے بعد کشیدگی پر پاکستان کا موقف دنیا نے مانا اور بھارت بوکھلاہٹ کا شکار ہے. پاکستان نے سنتاس معاہدے سے متعلق بھارتی وزیر اعظم نریندر مودی کا بیان مسترد کر دیا. ترجمان دفتر خارجہ نے کہا ہے کہ بھارتی وزیر اعظم کا بین الاقوامی معاہدے کے تحت بانٹے گئے پانی کو ہتھیار کے طور پر استعمال کرنا عالمی اقدار سے صریحاً انحراف ہے. مودی کا یہ بیان افسوسناک ضرور ہے مگر غیر متوقع نہیں. بھارتی قیادت بین الاقوامی احترام کی خواہش کرنے سے پہلے اپنے گریبان میں جھانکے، دوسروں کو دھمکیاں دینے سے پہلے اپنے اندرونی حالات کا جائزہ لے. ترجمان نے کہا ہے کہ جنگی ہجان پر مبنی بیان بازی انتخابی مہم میں تو پذیرائی پا سکتی ہے مگر اس سے دیر پا امن و استحکام خطرے میں پڑ جاتا ہے. بھارتی نوجوان اس جنگی جنون کا شکار ہونے کے بجائے نفرت کی سیاست کو رد کر کے باوقار اور باہمی تعاون پر مبنی مستقبل کی طرف بڑھیں. ایٹمی دھماکوں کے 27 سال مکمل ہونے پر ملک بھر میں یوم تکبیر. کراچی سے خیبر تک عوام ایک آواز، مظاہرے اور ریلیاں. بھارت کے 5 ایٹمی دھماکوں کا جواب دے کر خطے میں طاقت کا توازن بحال کرنے پر وطن کے رکھوالوں کو سلام. پرچم کشائی کی تقریبات، لاہور میں طلبہ طالبات کی ریلیاں، سرگودا میں ڈاکٹرز اور پیرامیڈیکل سٹاف کی ریلی، جھنگ، بھاون نگر، لودھراں، ڈی جی خان سمیت پنجاب کے مختلف شہروں میں بھی تقریبات. سکھر اور خیرپور میں بھی ریلیاں. بلوچستان میں چمن، نصیر آباد، جعفر آباد اور سبی کے اسکولوں میں خصوصی تقریبات. پاک فوج سے اظہار یکجہتی. ڈیرہ بگٹی اور بولان میں ریلیاں اور تقریبات. سوات میں پرچم کشائی اور واک میں بڑی تعداد میں شہریوں کی شرکت. آزاد کشمیر میں نکیال، سمہانی اور بھمبر میں بھی تقریبات. وادی نیلم میں ایل او سی پر یادگار شہداء پر تقریب. صدر مملکت آصف علی زرداری اور وزیر اعظم شہباز شریف کی یوم تکبیر پر قوم کو مبارکباد. صدر نے کہا ہے کہ ایٹمی طاقت کا حصول قوت کے ذریعے امن قائم رکھنے کا دانشمندانہ فیصلہ تھا. وزیر اعظم نے کہا ہے کہ 27 سال پہلے بھارت نے 5 ایٹمی دھماکے کر کے ہماری سلامتی، دفاع اور خود مختاری کو چیلنج کیا.
نواز شریف نے 6 دھماکے کر کے پاکستان کو ایٹمی طاقت بنایا۔ مسلم لیگ نون کے قائد نواز شریف کی یوم تکبیر پر قوم کو مبارکباد۔ چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری نے کہا ہے کہ یہ دن یاد دلاتا ہے کہ جب قوم متحد ہو تو وہ ہر چیلنج کا مقابلہ کر سکتی ہے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز نے کہا ہے کہ 27 سال بعد بھی قوم کا سر فخر سے بلند ہے اور بلند رہے گا۔ وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ نے کہا کہ یوم تکبیر پاکستان کی خودداری اور قومی عزم کی علامت ہے۔ وزیر اعلیٰ بلوچستان سرفراز بگٹی نے کہا ہے کہ ایٹمی صلاحیت خطے میں طاقت کا توازن برقرار رکھنے کی ضمانت ہے۔ گورنر خیبر پختونخوا فیصل کریم کنڈی نے کہا ہے کہ یوم تکبیر ملکی دفاع و سلامتی کے عہد کی تجدید کا دن ہے۔ دنیا میں سب سے محفوظ ایٹمی نظام پاکستان کا ہے۔ بھارت میں ایٹمی مواد کے لیک اور چوری ہونے کے کئی واقعات ہو چکے، لیکن پاکستان میں ایسا کوئی واقعہ کبھی نہیں ہوا۔ گورنر سندھ کامران ٹیسوری کا یوم تکبیر کی تقریب سے خطاب، کہا کہ جب بات پاکستان کی ہوگی تو ہم سب ایک ہیں۔ دشمن رات کی تاریکی میں حملہ کرے گا تو دن میں جواب دینے کی ہمت رکھتے ہیں۔ یوم تکبیر پر پیغام میں جے یو آئی کے سربراہ مولانا فضل الرحمان نے کہا ہے کہ عالم اسلام کی پہلی ایٹمی طاقت کا اعزاز پاکستان کو حاصل ہے۔ پاکستان کے دفاع پر کوئی آنچ نہیں آنے دیں گے۔ پاکستان کو دنیا بھر کے مظلوم مسلمانوں خصوصاً فلسطین کے لیے بھرپور آواز بلند کرنے کی ضرورت ہے۔ پاکستان کو اسلامی فلاحی ریاست بنانے کی جدوجہد جاری رکھیں گے۔ پی ٹی آئی کے مرکزی سیکرٹری اطلاعات شیخ وقاص اکرم نے کہا ہے کہ 28 مئی 1998 کو دنیا میں پیغام گیا کہ پاکستان بحیثیت ملک اور قوم ناقابل تسخیر ہے۔ یہ دن کسی سیاسی پارٹی کا نہیں، پاکستان کے عوام نے انتہائی مشکل حالات میں پاکستان کو ایٹمی طاقت بنایا۔ ڈاکٹر عبدالقدیر خان ہمارے قومی ہیرو تھے اور رہیں گے۔ کوہاٹ میں خوشحال گڑھ کے قریب دریائے سندھ میں کشتی الٹنے سے 9 افراد ڈوب گئے، جن میں سے 7 کو بچا لیا گیا۔ 2 افراد کی تلاش جاری ہے۔ ریسکیو ذرائع کے مطابق 7 افراد کو مقامی غوطہ خوروں کی مدد سے بچایا گیا۔ آئندہ مالی سال کے بجٹ میں آئی ایم ایف کا مزید کڑی شرائط عائد کرنے کا مطالبہ۔ آئی ایم ایف نے کھاد، اسپرے اور زرعی آلات پر 18% جی ایس ٹی عائد کرنے، زرعی انپوٹس اور مشینری پر فیڈرل ایکسائز ڈیوٹی کی شرح میں اضافے کا مطالبہ کر دیا۔ سولر پینلز پر تمام ٹیکس استثنا ختم کرنے، پرتعیش اشیاء کے فہرست میں مزید اشیاء شامل کرنے اور سیلز ٹیکس کی شرح 25% سے بڑھانے کی تجویز دی۔ ٹیکس وصولی کا ہدف حاصل کرنے کے لیے ٹیکس نہ دہندگان کے خلاف مزید سخت اقدامات کرنے، ٹیکس حکام کے اختیارات کے استعمال میں اضافے اور شفافیت لانے کی بھی تجویز دی۔ ٹیکس چوری روکنے کے لیے ٹیکنالوجی کا استعمال بڑھانے کا بھی مطالبہ کیا۔ وفاقی وزیر توانائی اویس لغاری کا نیپرا کے ٹیرف فیصلوں کا جائزہ لینے کا اعلان، کہا کہ نیپرا کے متعدد فیصلوں پر وزارت توانائی کو شدید تحفظات ہیں۔ نیپرا کے فیصلے وفاقی سبسڈی، نجی سرمایہ کاری اور صارفین پر اثر انداز ہو سکتے ہیں۔ حالیہ فیصلے توانائی شعبے میں مالی دباؤ بڑھا رہے ہیں۔ اویس لغاری نے کہا ہے کہ ترسیل، تقسیم اور فراہمی سے متعلق نیپرا کی پالیسیوں کا دوبارہ جائزہ لیا جائے گا۔ دسمبر 2024 سے زیر التوا جنریشن ٹیرف فیصلہ اب تک زیر غور نہیں ہے۔ نیپرا کی تاخیر توانائی شعبے کی مالی پائیداری کے لیے خطرہ بن گئی ہے۔ اور پاکستان اور بنگلہ دیش کے درمیان T20 سیریز کا پہلا میچ آج لاہور کے قذافی اسٹیڈیم میں کھیلا جائے گا۔